پریشانی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بھئی بادشاہ بیمار ہے تو ہر انسان سوچتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے. تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ معین الدین چشتی کی درگاہ پہ چلے جائیے آپ. اب دوا کام نہیں کر رہی، اب دعا ہی کام کرے گی. وہ اپنا سارا بوریا بستر لے کے پوری سلطنت لے کے اجمیر آ گیا. یہ سمجھ لیجیے کہ اجمیر میں پردھان منتری آ گیا. حیثیت تو وہی تھی. سرکار بھی آ گئی ساتھ چلے چلے، کیونکہ ان کی سرکاریں تو ایسی ہوتی تھی کہ جہاں کچھ بول دیا فرامین تیار ہو گیا اور وہ چیزیں ایک دم فیصلے ہو گئے. جب یہاں پر آیا تو اس نے منت مانی حضور غریب نواز کے آستانے پر کہ جو مجھے تکلیف ہے اور مرض ہے اس میں شفا اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا آپ کی دعاؤں سے. آپ کے جس ڈبکی میں ہوں گا مجھے یقین ہے تو میں 60 من کی دیگ پیش کروں گا، اپنے سر کے بال کو اترواؤں گا اور آپ کے یہاں غلامی میں شامل ہوں گا. جب وہ صحتیاب ہوا 1 سال یہاں رہا علاج، اور غریب نواز کے دربار میں لنگر پیا اس نے. جو لنگر بچہ بانٹ رہا تھا نا اس ٹائم، جو آپ لوگوں نے گلاس میں پیا اس نے صرف وہی پیا. خدام خواجہ نے کہا کہ آپ اسی کو استعمال کیجیے. اور وہ لنگر جو بنتا ہے، وہ لنگر جو ہے بادشاہ اکبر کے دور میں 7 گاؤں درگاہ شریف کے نام کیے گئے تھے. وہ گاؤں سے آج بھی دھان کٹ کے آتا ہے. تو اس کی عقیدت ایسی رہی کہ شب 6 کے اندر وہ اجمیر میں ہی تھا. رجب کی بادشاہ جہانگیر اور محفل خانہ جہاں پر بیگمی دلان ہے وہاں پر محفل ہوئی. اس کے بعد اس نے تحفے طائف اس دور میں 6,500 روپے خدام خواجہ کو نظر پیش کری. اب آج انداز لگا لیجیے 400-300 سال پہلے 6,500 روپے کی کیا ویلیو ہوگی. اس کے بعد اس نے خدام خواجہ کو تمام جاگیریں، جائیداد، نظریات اور نذرانے پیش کرے، جس کا ثبوت ہے یہ پیچھے کی بلڈنگ جہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، پرانا مکان جو ہے ہمارا، وہ یہ گیٹ بنا ہوا ہے، یہ ہمیں نظر کے اندر ملی ہے. اس کا 1 فلور زمین کے اندر ہے، 2 فلور اوپر ہے. تو اسی طریقے سے جاگیریں بھی دی گئیں خدام خواجہ کو. اور بادشاہوں کی عقیدت ایسی ہوتی تھی، وہ خدام خواجہ سے ایک بات کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی چیز کی سوچنا نہیں ہے، مغلیہ سلطنت آپ کے لیے ہے، آپ صرف بارگاہ خواجہ میں مغلیہ سلطنت کے لیے دعا کریں. 1000 بیگھہ زمین صرف غریب نواز کے آستانے کے لیے مقرر تھی. وہاں سے جو دھن کٹے گا وہ یہاں پر جائے گا عرس کے لیے. تو آج بھی اجمیر شریف کے اندر یہ جو قوال آپ نے دیکھا ہوگا، شاہی قوال جنہیں کہا جاتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے شاہی قوال؟ ان کو گورنمنٹ نکال نہیں سکتی یہاں سے. ان کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پیش کیے تھے، وہ ڈاکومنٹ اتنے اسٹرانگ ہے. پھر جو دیگ کے باورچی ہوتے ہیں نا، دیگ بناتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے اسٹرانگ ڈاکومنٹ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. نظام حیدرآباد جب اجمیر آیا، یہاں پر آ کر کے خدام خواجہ کے یہاں رک کر کے دعوت کی گئی، تو اس نے کھانا کھایا نظام حیدرآباد میں. تو بڑا اچھا کھانا لگا. اس نے کہا کہ جنہوں نے بنایا خان صاحب کو بلایا جائے. یہ سب آئے بھائی تو یہاں پر ہیں. تو کہا کھانا تو بڑا لذیذ بنایا آپ نے، جو بھی اس کو تحفہ دینا تھا دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے وہاں آ جائیے حیدرآباد. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم تو خواجہ کی چوکٹ پہ جو ہے اپنی سرفرازی سمجھتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے ایک چیز کہی ہے کہ لنگر جو ہے نا ہم ویسے بھی روز منگاتے ہیں. اس لنگر کے اندر کافی شفا ہے. یہ جھالنے میں جو پانی ہم آپ کو پلاتے ہیں نا درگاہ شریف کے اندر، وہ پانی عام پانی نہیں ہے. حضور غریب نواز جب اجمیر شریف تشریف لے کر آئے تو یہی ایک پانی کا سورس تھا، ایک ذریعہ تھا کہ جہاں پر آپ نے پانی وضو کیا، درگاہ شریف آنے کے بعد وضو کیا تو وہ پانی واپس، وضو کا پانی واپس اس میں جایا کرتا. اس کی یہ برکت رہی کہ آج تک 850 پونے 900 سال ہو گئے، آج تک وہ پانی کبھی سوکھا نہیں ہے. کم ضرور ہو گیا. اور اس پانی کو کوئی 40 دن پی لے، جسمانی راز جو بھی ہیں اس کے وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. خواجہ صاحب کے آستانے پہ سندل پیش ہوتا ہے، پورے سال بھر پیش ہوتا ہے. 28 جمادی الاخر کو وہ پیش اترتا ہے، 29 کو وہ خدام خواجہ میں تقسیم ہوتا ہے. تو پورے سال بھر سندل رہتا ہے. تو غریب نواز کے آستانے میں آج کل لوگ وکالت کو سمجھ بھی تو نہیں رہے نا. یہ جو سلسلے کے لوگ ہیں، آپ حضرت کے ساتھ میں آئے ماشاءاللہ تو تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. ورنہ ظاہرین تو سوچ رہا ہے کہ یہاں پر سب بزنس ہو رہا ہے. ہو چکا پوری ہندوستان میں یہی چیز ہو چکی ہے. نہ مندر بچا ہے، نہ مسجد بچی ہے، نہ کوئی چیز ہے. ہم لوگ تو اسلام کی خوبصورتی کو ہمیں تو دکھانا چاہیے تھا. آج خانقاہوں نے تو اسلام کو باقی رکھا ہے. اگر یہ خانقاہیں نہیں ہوتی ہندوستان میں آج کے وقت تو یہ سب ختم ہو چکا تھا. ابھی آپ نے جیسے ابھی حضرت نے بھی بات کری، یہ سوچ ہے ہماری. ہم نے قوالی میں
اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوا، اس کا والی میں بنیت الپاک کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد ہم نے ایک جشن کی اس کے اندر، ہم نے ایک صورت کے اندر اس کو پیش کیا، وہ بھی تو ضروری ہے، وہ بھی تو ضروری ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ میں بندے کو محبت کرتا ہوں، تو میری محبت کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لے کہ تیری ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس سے 80 گنا 70 گنا زیادہ میں محبت کرتا ہوں. یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ کو اور ہمارا رب. مگر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے وہ خوف سے ہوتا ہے، ڈرنا بھی ضروری ہے اس سے. اس نے محبت تو دکھا دی ہے مگر ڈرنا ضروری ہے اس سے. اسی طریقے سے یہ محفلوں کے اندر وہ چیز بھی ضروری ہے کہ انسان، کیونکہ آج ہم اس دور میں ہیں کہ اس دور کے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بدترین دور ہے. یہ محفل، یہ جو چیزیں ہیں، صحبت، یہی باقی رکھ رہی ہیں ہمارے ایمان کو. آج درگاہوں پہ دیکھیے گا 2 چیزیں ملیں گی، خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے، ایک مسجد ہوتی ہے، ایک لنگر خانہ ہوتا ہے. اسلام میں زور اس چیز پہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو، بس اس پہ ختم ہو گیا. آج آپ کیا پہنے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہمارا رب اور آپ کا رب نہیں دیکھتا ہے کہ ممتاز صاحب نے کیا پہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا. یہ تو دنیا کے اندر ہم دھوکے میں جی رہا ہے، یہ دھوکہ ہے جو حقیقت کو چھپائے بیٹھا ہے. ہاں، پردے کے لیے اللہ نے فرمایا جو پردہ تو لازم ہے. وہ چیز دیکھیے، ہم نے درگاہ شریف میں جو لوگ آتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو تو حیرت ہو گئی کہ وہ مسلمان، ان کو ذرا سی بھی اس چیز کی وقت نہیں رہی کہ وہ ان چیزوں کو جان سکیں کہ ہم درگاہوں پہ جا رہے ہیں، ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں، ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ہمارے کو کیا کہا گیا اسلام کے اندر، اللہ ہمارا کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر. ان کا صرف ایک ہی چیز کا رہا کہ انہوں نے پوری دنیا کا نظام. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، چادر آپ نے پیش کری مزار شریف میں خواجہ صاحب کے آستانے پر، پھول آپ نے پیش کیا، وہی کام تو ایک مشرک بھی کر رہا ہے. جو غیر مسلم آتا ہے درگاہ شریف میں تو وہ بھی چادر پھول پیش کرتا ہے اور وہ بھی دیگ میں پیسہ ڈالتا ہے. تو آپ کی حاضری اور اس کی حاضری میں کیا فرق ہے؟ سوال تو یہ بڑا ہے بھائی، اس کو تو پاک ہونا بھی نہیں آتا. تو بزرگوں نے طریقے ہمیں بتایا، جیسے آج خانقاہ کے اندر آپ ہیں تو آپ کو وہاں سے معلوم چلا، اس طرح بزرگوں نے طریقے بتائے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں کس طرح سے فیض حاصل ہوتا ہے. لوگ آ رہے ہیں، اب جیسے ہم نے آپ کو وہاں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے منع کر دیا جنتی گیٹ کے اندرون کے اندر. ہم گئے تھے جنتی دروازے کے یہاں، لیڈیز لوگ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہی تھیں، ہم نے وہیں پر دعا کر کے آ گئے. ہمارے بزرگوں نے روایتیں بتائی ہیں اس کے اندر کہ اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ. اس کو باب جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ باب جنت کیوں ہے؟ وہ کوئی بزرگان دین کی درگاہوں پہ کسی کے نام کے آگے جو القاب رکھتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں لگتے ہیں. باب جنت ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کیونکہ باب جنت ایک یہاں پر ہے، پاک پٹن شریف میں ہے، بابا فرید کے وہاں پہ. تو اس کو باب جنت اس لیے کہا کہ جب آپ یہاں پر آ کر کے چلا کر رہے تھے، بابا فرید اپنے جو 5 محرم سے 7 محرم کو کھلتا ہے بابا فرید کا چلا، تو آپ کی آنکھ لگی بات کرتے، تو آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو آپ ایک دم مدہوش ہو کے بھاگے اس سمت میں جا کے دیکھا، جگہ خوشبو سے معطر ہو رہی تھی. تو آپ نے اس کیفیت کے اندر نشاندہی کری کہ کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، تشریف فرما. نشاندہی کر کے آپ نے فرمایا کہ جو غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور ان کے بتائے طریقوں پہ چلتا اور بارگاہ خواجہ میں آتا ہے نسبت اور عقیدت کے ساتھ، اور اس کے درمیان سے گزرتا وہ جنتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا، اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ جنت، یہ باب جنت کیوں ہے. اس کے بعد جس طریقے سے ہم کسی مزار میں جاتے ہیں تو صاحب مزار کا رخ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہوتا ہے. آپ جتنے بھی زائرین آتے ہیں، ہم لوگ کبھی رات کے ٹائم میں بیٹھ کر شاہجہانی مسجد میں عبادت کری؟ وہ ایریا جو داہنی طرف پڑتا ہے کونا، وہاں بیٹھ کے دیکھیے نا کہ آپ کو کیا جلوے دکھتے ہیں. غریب نواز کی ذات تو وہ ذات ہے کہ لوگوں نے یہاں پر خواہشیں رکھی، ہر طرح کا آدمی آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم کو یہ چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے ہم کو یہ چاہیے. انسان کی اس طرح سے خواہشات ہوتی ہیں، کسی کی ہوتی ہے آپ کو دیکھنا ہے ہمیں. بھائی آپ کو دیکھنا ہے کسی کو تو آپ اس کے اہل ہو اس کے، آپ دیکھو گے. خاص کر اللہ والوں کی باتیں آ رہی ہیں.
جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے اگر ہمیں زیارت کرنی ہے تو قرآن شریف کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے 40 دن تک آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، صوم صلات کا پابند ہو، تقویٰ پرہیزگاری ہو، ایک جگہ پاک سوئے، وضو سے سوئے، تب جا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کنڈیشن اللہ نے بنائی ہے۔ اب غریب نواز کو کوئی دیکھ رہا ہے، اب وہ پاک ہے یا نہیں ہے، خواہش رکھ رہا ہے، یہ غریب نواز کے اوپر ہے کہ اس کو کس طرح سے حاضری دینی ہے، اس کو یہ احساس ضرور کرا دیں گے کہ تیری خواہش ہم نے پوری کر دی ہے۔ یہاں پر غیر مسلم جو آتے ہیں، آج بھی جو ہندوستان میں جو ماحول ہو گیا، اس ماحول کے بعد بھی یہاں غیر مسلم آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ غریب نواز کے دربار سے میسیج ایک ہی چیز کا دیا جاتا، پیغام ایک ہی چیز کا دیا جاتا کہ خواجہ صاحب یہاں پر قرآن شریف کی آیتیں لے کر آئے تھے، مگر یہاں پر جو غیر مسلم تھے نا، ان کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ سنسکرت چلتی تھی اس دور میں، تو وہ کیا بولتے ہیں ان سے۔ تو غریب نواز نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس سے لوگوں کے دلوں کو جوڑا، لوگوں کو نہیں جوڑا، لوگ جڑتے تو ٹوٹ جاتے ایک وقت کے اندر۔ جو خواجہ صاحب کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے نا، وہ خون کے ذریعے آپ کی اولاد کے اندر جائے گی، وہ اولاد میں جائے گی، کیونکہ آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد وہ کیسے کرے گا؟ ضروری تھوڑی نا کہ آپ کو اولاد خواجہ صاحب سے محبت کرے، بزرگان دین سے محبت کرے، نہیں۔ یہ جو خانقاہوں میں آپ کلام پڑھ رہے ہو، وہاں پر جو آپ کو تبرکات ملتے ہیں کھانے کے لیے، جو لنگر ملتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کی عقیدت کو ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کی اولادوں کے اندر۔ یہ جو آج محفلوں کے اندر تبرکات مل رہا ہے، تو وہ چیز یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ آج حضرت کبھی آپ وہاں گئے ناگور شریف؟ جائیے گا، خواجہ صاحب کے خلیفہ کا مزار ہے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی درگاہ پہ گوشت کھا کے جانا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ سنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کے اندر کچھ غیر مسلم آپ کے صحبت میں بیٹھنا چاہتے تھے، مگر معلوم چلتا تھا کہ آپ گوشت نوش فرماتے ہیں، کھاتے ہیں، تو وہ تھوڑا گریز کرتے تھے براہمن یہ لوگ۔ جب آپ کو معلوم چلا تو آپ نے کہا کہ یہی چیز ان کو ہم تک پہنچنے کے لیے روکتی ہے، یہ چیز تو ہم آج سے اس کو ترک کرتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اس طرح انہوں نے اس چیز کو ختم کیا کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ، یہ چیز اگر بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ چیزیں تو انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کے بعد یہ وصیت بھی کہی کہ میری درگاہ پہ کبھی نان ویج نہیں بنے گا، کبھی گوشت ہی نہیں بنے گا۔ تو آج وہاں سادہ ہی کھانا بنتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ خانقاہی ہیں اور ہم لوگ سلسلے کے لوگ ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔